بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی بیماری، کبھی تنگی، کبھی رشتوں کا ٹوٹ جانا، کبھی ناکامی اور کبھی ایسی پریشانیاں جن کا کوئی نام بھی نہیں ہوتا۔ انسان تھک جاتا ہے، ہار ماننے کا دل چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت 35، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی آسانیاں بھی امتحان ہیں اور مشکلات بھی امتحان۔ فرق صرف یہ ہے کہ آسانی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، یعنی مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حوالہ صحیح مسلم کتاب الزہد، حدیث نمبر 2999۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کے لیے تکلیف بھی نقصان نہیں اگر وہ صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب ایک واقعہ سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، رزق میں تنگی ہے، دل میں خوف ہے، سکون نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے صرف ایک سوال کیا، کیا تم نماز وقت پر ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، کبھی ہو جاتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی وہ لوگوں کے حق میں بھی بے سکونی پائے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اصل مسئلہ باہر نہیں اندر ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ لوگ ہیں، حالات ہیں، معیشت ہے یا قسمت ہے، مگر قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے۔ سورۃ الشورى آیت 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ آیت الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں، سدھر جائیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل کا حل سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، نہ کہ شکوے کرنا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے رجوع کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے دعا کر لی جائے، بلکہ حرام سے رک جانا، فرض کی پابندی، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور گناہ پر ندامت، یہ سب بھی اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت 222، ان اللہ یحب التوابین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے، اللہ ہمیں گناہوں کے باوجود دھتکارتا نہیں بلکہ واپس بلاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آج زندگی مشکل لگ رہی ہے تو مایوس مت ہو، یہ وقت اللہ کے قریب آنے کا ہے، دور جانے کا نہیں۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا دل عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی لمحات کو فالو کر لیں۔ شکریہ آپ سب کا، اللہ حافظ۔